اب میں ریکویسٹ کروں گا پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن رانا منیر حسین صاحب سے کہ وہ ٹیکس لا امینڈمنٹ آرڈیننس 2025 ہے اس کے اوپر پریزنٹیشن دیں۔ میرا جو آج کا سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس لاز امینڈمنٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے۔ بہت لمبا آج میرا لیکچر نہیں ہے کہ 15-20 منٹ کی بات ہے، کوشش کروں گا کہ اس کو جتنا بھی مختصر کیا جا سکے وہ کروں، اور لیکن کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ یہ ٹیکس لا امینڈمنٹ جو آرڈیننس ہے وہ ہے کیا۔ تو ٹیکس لا امینڈمنٹ آرڈیننس جو ہے 2025، اس کا نام ہر لا کو ایک نام دیا جاتا ہے اور اس کا نام دیا گیا ہے ٹیکس لا امینڈمنٹ آرڈیننس 2005۔ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے انٹروڈیوس کرایا ہے اور یہ افیکٹو ہے 2 مئی 2025 سے۔ 2 مئی کو انٹروڈیوس ہوا، کیونکہ اس کا جو ہے افیکٹ ہے ایٹ ونس ہے، تو اس کا مطلب ہے 2 مئی 2025 سے ہے۔ اور یہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ پریزیڈنٹ کے پاس، ہمیں چونکہ ہم سب لائرز ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس پارس ہیں انڈر آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن کہ جب کوئی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا، سینٹ یا پارلیمنٹ جو ہے وہ موشن میں نہیں ہے، تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی ہے جو بہت ایمرجنسی ہے جس کی بنا کے اوپر یہ آرڈیننس جو ہے وہ اس کو ایشو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایمرجنسی کیا ہے یہ ہم آپ کے دیکھیں گے، ہم انٹینشن پیچھے کیا ہے وہ ہم آگے جا کے، اور جب یہ آرڈیننس ہے جب تک یہ موجود ہوتا ہے اس وقت تک اس کو جو ہے وہ وہی پوزیشن حاصل ہے جو کہ ایک ایکٹ کو ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قانون ہے جب تک یہ موجود ہے۔ اور ہم جب 89 آرٹیکل کو پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو آرڈیننس ہوتا ہے اس کی لائف جو ہے 120 دن کے لیے ہوتی ہے، صرف 120 دن کے لیے ویلڈ ہوتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ چاہے تو اس کو 120 دن جو ہے آگے ایکسٹینڈ کر سکتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر ایکسٹینڈ نہیں ہوتا تو یہ لیپس کر جاتا ہے، یہ ریپیل ہو جاتا ہے۔ اگر اسمبلی چاہتی ہے، جیسے ہمارے اس کیس میں ہے، بہت ساری ایسوسیشنز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ودرا کیا جائے، ہمارے بار نے بھی یہی ایک لیٹر لکھا ہے کہ یہ آرڈیننس جو ہے اس کو ودرا کیا جائے، تو یہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو 120 دن سے پہلے بھی جو ہے اس کو ودرا کر دے اور اس کو کہہ دے، اس کو ریپیل کر دے کہ جس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ اب جو اس لا کے تحت جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ امینڈمنٹس اس میں کیا ہے، وہ ہے کہ ایک تو اس میں انکم ٹیکس آرڈیننس میں کے ذریعے جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی ہیں، اور اس کے ذریعے فیڈرل ایکسائز ایکٹ جو ہے اس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں، اور لکیلی سیل ٹیکس ایکٹ میں اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لا امینڈمنٹ آرڈیننس ہے یہ اپلیکیبل ہے صرف انکم ٹیکس میں، اور جو ہے فیڈرل ایکسائز میں، سیلز ٹیکس میں نہیں ہے۔ اور جب ہم انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو امینڈمنٹس ہیں وہ صرف 3 امینڈمنٹس ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ مختصر سی بات کرنی ہے۔ وہ امینڈمنٹ یہ ہے کہ سیکشن 138 جو ہے اس میں سب سیکشن 3A جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا ہے، سیکشن 140 میں سب سیکشن 6A انسرٹ کیا گیا ہے، اور اس میں ایک نیا سیکشن جو ہے وہ سیکشن 175C جو ہے وہ انکم ٹیکس میں انٹروڈیوس کرایا گیا ہے۔ اسی طرح فیڈرل ایکسائز ایکٹ میں جیسے میں نے عرض کیا اس میں جو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے کہ سیکشن 26 آلریڈی موجود ہے، سب سیکشن 1 اور سیکشن 26، اس میں کوئی تھوڑی سی امینڈمنٹ کی گئی ہیں، کچھ ورڈز جو ہیں وہ اس میں ایڈ کیے گئے ہیں، اور اس طرح 27 میں بھی کچھ ورڈز جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں۔ یہ ٹوٹل اس آرڈیننس جو ہے اس میں صرف یہی لا امینڈ کیے گئے ہیں، یہ اس مختصر سا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم یہ امینڈمنٹس جو ہیں اس کا ایفیکٹ کیا ہے، بہت شور ہے پورے پاکستان میں کہ جی یہ آ گیا ہے، اس میں یہ ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا، فلاں ہے، یہ سب کچھ بہت کچھ کہا گیا ہے، اور مجھے طاہر بٹ صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے، تو میں نے آپ کو ڈرانا نہیں ہے، صرف اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ سیکشن 138 جو ہے جس میں امینڈمنٹ آئی ہے، اس کو میرا خیال میں ہم اچھے طریقے سے تب سمجھ سکیں گے کہ جو ریکوری اور کلیکشن کے بارے میں جو انکم ٹیکس میں لا موجود ہے وہ سب دوستوں نے پڑھا ہے، لیکن میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر اس کو پڑھوں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ریکوری ہوتی ہے وہ اس کے لیے نوٹس آف ڈیمانڈ ایشو ہوتا ہے، اور نوٹس آف ڈیمانڈ جب ایشو ہوتا ہے تو وہ سب سیکشن 2 آف سیکشن 137 کا ایک نوٹس ہوتا ہے، وہ ایگزسٹنگ لا ہے، اور اس میں جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسسمنٹ آرڈر ہے تو اس آرڈر کے ساتھ نیچے بھی لکھا ہوتا ہے ایشو ڈیمانڈ نوٹس، اور ڈیمانڈ نوٹس ایک الگ سے بھی ہوتا ہے، اور اس میں
جو ایگزسٹنگ لا ہے وہ کیا ہے، وہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے جب کہ ہم نے امینڈمنٹ اس کو پڑھنا ہے. تو سیکشن 137(2) میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ٹیکس کی ڈیمانڈ ہوگی اس کے لیے ایک ڈیمانڈ نوٹس ایشو ہوگا، اور اس میں ایک اسپیسیفک ڈیٹ دی جائے گی کہ اس ڈیٹ تک جو ہے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. وہ جو ڈیٹ ہے وہ لا میں پریسکرائبڈ ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ڈیٹ جو ہے یہ پریسکرائبڈ ہے اور یہ ڈیٹ ہے 30 ڈیز. کچھ لوگ جو ہیں، کچھ آفیسر جو ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس 30 ڈیز کو کرٹیل کر کے کم کر دیا جائے، لیکن وہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کسی آفیسر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو نوٹس ایشو کرے اور کہے کہ یہ آپ ودن 15 ڈیز اس کی پیمنٹ کریں. اگر وہ کرتا ہے تو وہ انلیگل ہے، آپ اس کو لکھ کے دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے چونکہ اس کے اندر لا میں لکھا ہوا. اب پہلے جو ہے اس لا کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ اگر میری اسیسمنٹ جو ہے وہ 31 مئی کے بعد ہوئی ہے، کوئی آرڈر میرے خلاف پاس ہوا ہے، تو میں اب فری ہو گیا ہوں، اس وجہ سے کہ 30 جون تک یہ مجھ سے کلیکشن نہیں کر سکتے. وہ اس وجہ سے کہ اس میں جب مجھے ڈیمانڈ نوٹس ایشو ہوگا اس میں پریسکرائب ٹائم جو ہے وہ 30 ڈیز کا ہے، جو کہ 30 جون کے بعد چلا جائے گا. تو اس لیے مجھ پر وہ پریشر نہیں ہوگا ریکوری کرنا. یہ میں بات کیا کرتا تھا اور اس میں جو ہے مجھے حوصلہ ہوتا تھا کہ اب کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اب امینڈمنٹ آ گئی ہے، اس کو اب دیکھیں گے. جب ہم اس کی امینڈمنٹ دیکھیں گے تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 137 اس کے بعد جو لا ہے، ایگزسٹنگ لا ہے، وہ سیکشن 138(1) سب سیکشن 1 138 سب سیکشن 2 آف سیکشن 138 ہے. اس کو بھی ہم ایٹ گلانس اگر دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں بھی میں ذرا موقع کا فائدہ اٹھاتا ہوں اور میرا خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو زیادہ سے بچوں کو زیادہ ایجوکیٹ کر سکوں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ ایک نوٹس آتا ہے سب سیکشن 2 آف سیکشن 138 کا کہ کیوں نہ آپ کو اریسٹ کر لیا جائے، کیوں نہ آپ کا ریسیور اپوائنٹ کر لیا جائے، یہ وغیرہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو اس میں یہ یار ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، آپ کو اس دن سمجھ نہیں ہے. اس کے لیے پہلے سیکشن 138(1) کا نوٹس ایشو ہونا ضروری ہے، پھر سیکشن 138(2) کا نوٹس ایشو ہوگا. تو یہ عام طور پر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیکشن 138(2) کا ڈائریکٹ نوٹس ایشو کر دیتا ہے، جس میں ڈراتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے. جبکہ 138(2) اگر پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے 138(1) کا نوٹس ایشو ہوگا، پھر 138(2) کا نوٹس ایشو ہوتا. یہ لیپس ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ہمیشہ سے لیپس ہوتے ہیں، تو اس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ریکوری کے لیے جو ہے کمشنر کے پاس پاورز ہیں کہ وہ ایک سول جج کے طور پر بھی کام سے کر سکتا ہے. پھر 138(1)(a) میں وہ جو ہے A1 میں وہ ایک ڈی سی کو جو ہے وہ بھی اس کا آپ کا کیس بھجوا سکتا ہے کہ اس کی ریکوری کی جائے. پھر ریکوری اس طرح ہی ہوتی ہے کہ جس طرح ہم لینڈ ریونیو کے تحت ریکوری ہوتی ہے، بندے کو اریسٹ کر دیتے ہیں. 138 میں 138 ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ٹیکس پیئر کو نوٹس دینا ہے. یہاں 133(a) جو ہے سب سیکشن انسرٹ ہوا ہے، اور اس میں اگر آپ اس میں آپ کے سامنے ہے تو اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دس آرڈیننس اور اینی ادر لا اور اینی رول اینی ڈیسیشن اور ججمنٹ آف اینی کورٹ فورم اور اتھارٹی. یہ نان ایبسٹینٹی کلاز ہم کہتے ہیں اس کو، جس کو ہم اوور رائڈنگ افیکٹ بھی کہتے ہیں. یہ نان ایبسٹینٹی کلاز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نان ایبسٹینٹی کلاز کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی لا ہے پورے پاکستان میں، بلکہ بیرون ملک بھی ہے، سمجھ لیں جتنا بھی لا پاکستان میں ہے وہ سب کو انہوں نے برش سائڈ کر دیا، ایک سائڈ پہ کر دیا کہ جی یہ سب کچھ بکواس ہے، اور جو اب یہ جو لا کہہ رہا ہے یہی ہے. تو اس میں کیا ہو گیا کہ ہم نے جتنا لا پہلے پڑھا ہے اس کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جی اب اس نے کیا کیا، اس لا نے اوور رائڈ کر دیا اس سارے کہ لا کو جو کہ پہلے موجود ہے. 137 بھی موجود ہے، 140 میں جو فیسلٹیز موجود ہے، اس کو اس میں سارا کچھ ختم کر کے اب اوور رائڈنگ افیکٹ میں کیا ہے، اس میں کیا ہے کہ جی ہوتا کیا ہے کہ اس میں کوئی دوسرا لا جیسے میں نے آپ کو عرض کر ہی دیا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ جو ہے اس کا بھی کوئی اور آرڈر ہے، وہ بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہے. کوئی ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اس کا بھی اثر نہیں ہے. سم ٹائمز میلا فائڈی کی صورت میں ہم سول کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اگر کسی آفیسر کی میلا فائڈی ہو تو سول کورٹ میں بھی ہم چلے جاتے ہیں، وہاں سے بس سم ٹائم اسٹے مل جاتا ہے. تو اور اس سے بڑھ کر جو اتھارٹی کا لفظ ہے کہ کسی اتھارٹی کے پاس اب اگر آپ FT آرڈیننس پڑھیں
تو ایف ٹی او آرڈیننس میں اگر ہم کوئی کمپلینٹ فائل کر دیتے ہیں بیفور دا ایف ٹی او اور اس کی پروسیجنگ جو ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہیں، یا ایف ٹی او سو موڈ ایکشن لے لیتا ہے، تو اس میں جو بھی اس کی پروسیڈنگس ہیں وہ جو بھی ہے ریکوری یہ وہ سب سٹے ہو جاتی ہیں۔ اس سیکشن کے آنے سے وہ بھی جو اس کا اتھارٹی کا سٹے ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ جو اریٹینٹس تھے، جو ایف بی آر کے لیے اریٹینٹس تھے، جو ان کے ریکارڈ تھے، جو ریکوری نہیں ہو سکتی تھی، وہ کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ کیونکہ جو لا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، ججمنٹس سپریم کورٹ کی موجود ہیں، ججمنٹس ہائی کورٹ کی موجود ہیں، تو وہ بائنڈنگ ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے انڈر آرٹیکل 189 وہ ایف بی آر کے اوپر بائنڈنگ ہے، اور ہائی کورٹس کی آرٹیکل 201 کے تحت جو ہے وہ ساری ڈپارٹمنٹ میں بائنڈنگ تھی، تو وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تو یہ انہوں نے اس اریٹینٹس کو ختم کرنے کے لیے لا ہی بنا دیا کہ یہ سارا جو کچھ کہا ہوا ہے سپریم کورٹس نے، جو سیٹلڈ لا ہے، جو ٹرائٹ لا ہے، جو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری، اس کو ہی ختم کر دیں۔ وہ آپ کے سامنے ہے، بہت ساری چیزیں تھیں، مثلا ہائی کورٹ سپریم کورٹ فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ریکوری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیئر ٹرائل کی بات کرتی ہے انڈر آرٹیکل 10A اور انڈر آرٹیکل 4، وہ کہتے ہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کورٹس کہتی ہیں کہ آرڈی انڈر پرٹم اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ پراپر آپ نے دینی ہے، ریزنیبل اپرچونٹی دینی ہے، وہ کہہ رہی ہیں یہ بھی ججمنٹ ختم ہو گئی۔ پھر جو ہے کہیں مس کیریج آف جسٹس ہے تو کورٹس فوراً کہتی ہیں کہ وہاں آپ ریکوری نہیں کر سکتے۔ کورٹس یہ کہتی ہیں، ایک ایس او پیز ہم نے بنائے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اس پر ہم نے بہت محنت کی اور ایف بی آر کے ساتھ ہم نے ایس او پیز بنا لیے، اور اس ایس او پیز میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ جہاں فرسٹ اپیل پینڈنگ ہے وہاں آپ کوئی ریکوری نہیں کریں گے۔ یہی تو 10% والی بات ہے نا۔ ایک ویسے ہی ہم نے کہا کہ ویسے ہی اگر فرسٹ اپیل پینڈنگ ہے تو آپ ریکوری نہیں کریں گے، یہ ایف بی آر کے ساتھ ہمارے ایس او پیز ہیں۔ اس لا کے آنے سے وہ بھی ایس او پیز بھی ختم ہو گیا، اور جیسے میں نے بتایا ایف ٹی او کا آٹو اسٹے ہے وہ بھی اس میں ختم ہو گیا۔ اور اس میں جو ہے کہ ہم اس میں سے اگر 10% ٹیکس ادا کر دیتے ہیں، 90% جو ہے وہ 148 اس پہ نہیں لگ سکتا۔ وہ لا بھی نان ابسٹینٹی کلاز ہونے کی وجہ سے وہ لا بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا، لیکن جو ڈرانا نہیں ہے، خوش کرنا ہے، وہ اس لیے کہ یہ جو لا نیا آیا ہے یہ کہاں اپلیکیبل ہوگا؟ یہ ان کیسز میں اپلائی ہوگا کہ جو کیسز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیے۔ یہ لوگ خوف زدہ ہیں کہ جب ہمارے بینکوں سے پیسے نکل جائیں گے، اور یہ آپ کو بھی آپ کے کلائنٹس کے بھی بہت فون آتے ہوں گے، اور ایک عجیب سی پوزیشن ہے اس میں۔ لاہور چیمبر آف کامرس والوں نے بھی ایک دم سے پریس کانفرنس کر دی، اخباروں میں آ گیا، بہت کچھ ہوا۔ لیکن اس کو جب ہم ٹیکنیکلی ایک پروفیشنل آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو ایشوز جو ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیے ہیں، یہ لا جو ہے سیکشن 3A جو آیا ہے، یہ سیکشن 6A آف سیکشن 140 ہے، یہ صرف اور صرف وہاں لگنا ہے، ہر کیس میں نہیں لگنا۔ جو آپ کے نارمل کیسز ہیں، جو نارمل اسسمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں وہی جو ہم نے ابھی لا پڑھا ہے 137(2) پڑھا، 30 دن کی جو ہے وہ ہمیں سہولت موجود ہوگی، اور ہم نے 140 میں پڑھا کہ 10% ہم اگر ٹیکس ادا کر دیں گے تو 90% اسٹے ہو جائے گا۔ تو یہ عام کیسز میں وہ لا وہی ہے۔ یہ صرف لا جو ہے یہ ان کیسز کے لیے آیا ہے جو کیسز جو ہیں وہ ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے یا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے، صرف ان ایشو کے اوپر جو ہے۔ وہ کیوں ہے؟ پیچھے انٹینشن اس کے یہ ہے کہ ابھی ہمارے کیسز سب دوست جانتے ہیں، بہت سارے کیسز سیکشن 4C سے متعلقہ، جس میں انکم زیادہ ہو 15 کروڑ سے تو ٹیکس لگتا ہے، 4C سے متعلقہ کیسز سپریم کورٹ میں پڑے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ جتنی بھی ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہیں، یہ کیسز سارے ادھر اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ ایک ججمنٹ آنی ہے، اس میں اربوں روپے کا ریونیو انوالو ہے گورنمنٹ کا، تو وہ اس پر ججمنٹ آنی ہے، وہ بھی پینڈنگ ہے۔ کیپٹل ویلیو ٹیکس کے اوپر جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، وہ اس میں آنی ہے۔ سیکشن 7E جس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ہمارا 15,000 کروڑ روپے کا ریونیو انوالو ہے، وہ اس میں آنی ہے۔
تو انہوں نے بیٹھ کے سر جوڑ کر یہ دیکھا کہ اگر وہ ججمنٹ جو ہے وہ 31 مئی کے بعد آتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہم اس سال میں وہ ریونیو کلیکٹ ہی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ 137 کا نوٹس دیں گے، اس میں لا ریکوائرڈ ہے کہ جی 30 دن کی آپ نے ٹائم دینا ہے، تو ریکوری نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا اب کہ یہ جو لا ہے، جب بھی کوئی سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ جائے گی تو یہ وہ ٹیکس جو ہے وہ امیڈیٹلی پیبل ہوگا، یعنی آج اگر یہ ججمنٹ آ جاتی ہے تو کل جو ہے 9 تاریخ کو یہ ٹیکس پیبل ہے، 9 تاریخ کو آپ نے پے کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ جو سارے کورسی بیس جو ہیں وہ آپ کے اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے انٹینشن ہے۔ اب جو یہ تو اس حد تک ہو گئی ریکوری کے بعد، اور یہ ہم نے دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئے گی، تو ججمنٹ جو ہے وہ جو ٹیکس پیبل ہے انڈر اینی پروویژن آف دا آرڈیننس، یعنی 138(6)A میں لکھا ہے کہ کوئی بھی پروویژن جو ہے یا کوئی اسیسمنٹ آرڈر سے متعلقہ کوئی بھی جو ٹیکس ڈیمانڈ ہے وہ ہوگی، وہ اس کے اوپر یہ لا اپلائی ہوگا۔ اب آپ کا اس میں اسیسمنٹ آرڈر اگر ہوا ہے تب بھی، اگر اسیسمنٹ آرڈر نہیں ہوا تو تب بھی یہ لا اپلیکیبل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے سیکشن 133A کا مسئلہ۔ اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، تو 138 اور 140 اس میں تھوڑا سا ہمیں فرق، وہی میں نے آگے جو عرض کیا ہے وہ اب یہ ہو گیا کہ پہلے وہ جو تھا وہ اس پر 10% ادا کر دیتے تھے تو نہیں ہوتا تھا، اب جو ہے چاہے 10% آپ نے ادا کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا، ٹوٹل کی ٹوٹل ریکوری جو ہے وہ اسی طرح ہوگی۔ اور جو ہے پہلا جو 138 تھا اس میں وہ سیل آف پراپرٹی اور وغیرہ سارا جو تھا وہ ہوگا، اب یہ قانون اس کے اس سے متعلقہ کیسز میں وہ ختم ہوتا ہے۔ تو 146A اور 138(3)A جو دو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں، اور اس میں آپس میں جو ہے وہ کیا فرق ہے، اس میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ میں اس کو ڈفرینشیٹ کروں کہ کہاں کہاں اپلائی ہوگا۔ تو 138 میں 2 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ٹیکس انڈر اینی پروویژن آف دا آرڈیننس ہے یا وہ اسیسمنٹ سے متعلقہ ہے تو وہ جو ہے وہ 138(3)A میں اس کی ریکوری ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم 146A کی بات کرتے ہیں تو وہاں انڈر اینی پروویژن آف دا آرڈیننس کا لفظ نہیں ہے، ادھر صرف اسیسمنٹ کا لفظ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تھرڈ پارٹی سے آپ کی کوئی کلیکشن ہوگی تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کے لیے وہ اسیسمنٹ سے ڈیمانڈ کریٹ ہوگی، اسیسمنٹ آرڈر سے کریٹ ہوگی، تو پھر یہ اپلائی کر سکے گا، ہو سکے گا، ادروائز نہیں ہو سکے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہ شاید سی ڈرافٹمنٹ کی جو ہے وہ ایرر ہے، لیکن انٹینشن پیچھے اس کے یہ۔ تو یہاں تک تو جو ہے یہ ریکوری کے متعلقہ جو ہے وہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب اگلی امینڈمنٹ جو ہے وہ سیکشن 175C ہے، جو کہ نیا انٹروڈیوس کرایا ہوا سیکشن ہے۔ تو اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بورڈ اور دا چیف کمشنر بے پوسٹ اینی آفس، یہ جو ہے اب اس میں پوزیشن آ گئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اب بورڈ یا چیف کمشنر کوئی بھی 175(6) جو ہے وہ لگائے گا، اور لگانے کے بعد جو ہے وہ آفیسر آف انلینڈ ریونیو کو وہاں پوسٹ کرے گا، اور ود اینی ادر ڈیزگنیشن جو ہے وہ اس کو پوسٹ کر سکے گا۔ یہ نئی جو ہے یہ امینڈمنٹ آئی۔ اب جو ہے ہم عام طور پر جو ہے چیلنج کرتے ہیں وہ ہمیں لا کا پتہ ہونا چاہیے کہ آفیسر کون ہے، کیونکہ آفیسر نے پوسٹ ہونا ہے۔ آفیسر کون ہے؟ تو آفیسر کی آپ کو دیکھیں تو آفیسر کی ڈیفینیشن لا میں لکھی ہوئی ہے، سیکشن 2 آف سیکشن 38A۔ اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ آفیسر ہے، گویا کہ یہ آفیسر جو ہیں صرف اور صرف ان کو پوسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ آفیسرز ہیں۔ اب آگے سیکشن جو ہے سیکشن 207 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انکم ٹیکس کی اتھارٹیز کون ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اتھارٹیز ہیں، اس میں بورڈ سے لے کر آڈیٹر آف انلینڈ ریونیو تک ساری اس میں اتھارٹی ہیں، اس میں سے انہی لوگوں میں سے پوسٹ کرنا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم کہتے تھے کہ جی آپ جو ایسے لوگوں کو پوسٹ کر دیتے ہیں جو کہ آفیسر نہیں ہیں، تو انہوں نے اب اس لا میں امینڈمنٹ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم اور لوگوں کو بھی شامل کر لیں۔
اب اور لوگوں کو کن کو شامل کیا جا سکتا ہے وہ بھی دیکھنا ضروری ہے. وہ جو صرف 207 میں جو لوگ ہیں وہ لوگ شامل کیے جا سکیں گے, اس کے علاوہ نہیں کیے جا سکیں گے. آپ جب سیکشن 207 کو پڑھتے ہیں تو اس میں کلرک جو ہے وہ نہیں پوسٹ کیا جا سکتا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں نیا امینڈمنٹ بھی آ گئی ہے, اس کو نہیں پوسٹ کیا جا سکتا, اسٹینو کو نہیں پوسٹ کیا جا سکتا, نائب قاصد کو پوسٹ نہیں کیا جا سکتا, بیلف کو پوسٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ نہ تو آفیسرز ہیں نہ ہی آفیشل ہیں. لاء میں جو ہے ان کی کوئی ذکر نہیں ہے, اس لیے یہ لوگ پوسٹ نہیں ہوں گے. ابھی بھی اگرچہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم شامل کر لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. اب سیکشن 175 آلریڈی موجود تھا, اب سیکشن 175C جو ہے وہ بھی لایا گیا ہے, پہلے سے موجود تھا. کیوں اب لایا گیا ہے, اور اس میں ہمیں ایز اے پروفیشنل ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب اور اس میں فرق کیا ہے. وہ میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ 177 میں اور اس میں کیا فرق ہے. 175 میں یہ تھا کہ کمشنر ہمسر اور اینی آفیسر آتھورائزڈ بائی دا کمشنر وہ جا سکتا ہے. اس میں جو ہے وہ فرق یہ ہو گیا کہ اس میں کمشنر کے پاس پاور نہیں ہے 175 سے. ایک لفظ ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ ہے بورڈ اور دا چیف کمشنر. 175 میں پہلا جو لاء تھا اس میں کمشنر یا وہ کسی کو آتھورائز کر سکتا تھا. نئے لاء میں جو ہے وہ جو پاورز ہیں صرف بورڈ کے پاس ہیں یا چیف کمشنر کے پاس ہے, کمشنر کے پاس نہیں ہے, وہ پوسٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب پہلا 175 میں کیا تھا کہ اس نے جانا ہے, اس کو ایکسیس ہونی ہے, اس نے ریکارڈ چیک کرنا ہے, اس کے بکس آف اکاؤنٹس چیک کرنی ہے, اس نے ڈاکیومنٹس چیک کرنے ہیں. وہ ریکارڈ کو امپاؤنڈ بھی کر سکتا ہے, یعنی ریکارڈ کو وہاں سے لے کے بھی جا سکتا ہے, اور ڈاکیومنٹس بھی لے کے جا سکتا ہے. لیکن 175C میں جو ہے وہ 175 میں یہ پاورز نہیں تھیں کہ وہ اس کی پروڈکشن کو مانیٹر کرے, وہ اس کی سیلز کو مانیٹر کرے, وہ اس کے سٹاک کو مانیٹر کرے. تو اب جو ہے یہ سیل ٹیکس میں تو تھی اس کے پاس, اب انکم ٹیکس میں یہ نہیں تھی. ایک بندہ اگر سیل ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے مانیٹر کیا جا سکتا تھا, وہ لاء میں نہیں تھا. اب انہوں نے 175C میں یہ ڈال دیا ہے کہ جی وہ اس کی پروڈکشن کو اور اس کو سارے کو وہ مانیٹر کر سکتا ہے. اب میں نے جب 175C کو پڑھا تو میرے ذہن میں آیا کہ اس ایسی کلاس ایک تو اس میں بھی مانیٹر تو سیل ٹیکس میں بھی ہے, تو سیل ٹیکس میں سیکشن 40B ہے. سیل ٹیکس میں سیکشن 40B میں وہ سٹاف کو پوسٹ کر سکتے ہیں اور وہ اس کو کیا جا سکتا ہے اور وہ اس کا مانیٹر کرے گا. اب اس کا فرق بھی جو میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو اس میں فرق مجھے یہ محسوس ہوا کہ سیکشن 40B سیلز ٹیکس ایکٹ کے تحت اگر کسی نے کوئی ٹیم وہاں پوسٹ کرنی ہے مانیٹر کرنے کے لیے تو وہ صرف اور صرف بورڈ کے پاس اختیار ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے ایک بہت بڑا کیس اس پر جیتا تھا, اس لیے میرے ذہن میں تھا. وہاں چیف کمشنر نے پوسٹ کیا ہوا تھا تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ تو صرف بورڈ کے پاس اختیار ہے. پہلے ہوتا تھا چیف کے پاس, اب صرف بورڈ کے پاس اختیار ہے. تو یہ بورڈ کے پاس اختیار ہے 40B میں, جبکہ جو 175C میں بورڈ کے پاس بھی اختیار ہے اور چیف کمشنر کے پاس اختیار ہے, دونوں کے پاس اختیار ہے. یہ فرق ہے اس میں. اب اگلا جو امینڈمنٹ ہے وہ ہے اس میں فیڈرل ایکسائز میں. فیڈرل ایکسائز میں جو امینڈمنٹ آئی ہے وہ میں نے اس میں بولڈ کیا ہے کہ یہ امینڈمنٹ آئی ہے, اور سچ گڈز وداؤٹ فکسنگ کاؤنٹر فیٹ ٹیکس, اسٹیمپس, بار کوڈز, بینڈ رولز, اسٹکرز, لیبلز وغیرہ. اب وہ انہوں نے سیل ٹیکس میں جس طرح تھا اس میں 3rd شیڈول کی جو آئٹم ہے اس کے ساتھ انہوں نے سارا اس پہ پرنٹ کرنا ہے. تو جو ایکسائزیبل گڈ تھی جس پر ایکسائز لگتا تھا اس میں یہ لاء نہیں تھا, وہ انہوں نے اس پہ ڈال دیا ہے کہ جی جو 45A کا جو ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ اس میں آپ نے یہ بھی شامل کرنا ہے. تو یہ سیم ہی آلموسٹ 27 میں ہے, اور اس کا طریقہ بتایا ہے کہ یہ گوڈس جو ہیں وہ اگر یہ لیبل نہیں لگا ہوگا, اگر یہ اس طرح کے جو اس میں پرووائڈیڈ ہے اس طرح کی نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ گوڈس along with وہیکل جو اس کو ٹرانسپورٹ کر رہی ہے اس کو کنفسکیٹ کر لیا جائے گا. تو یہ چونکہ چوری بہت تھی, سگریٹ میں بہت چوری تھی, بیوریجز میں بہت چوری تھی,
تو اس لیے انہوں نے اس لا کو سخت کرنے کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا جو ایکسائزیبل گڈز ہیں اس کو کہیں بھی سڑک پہ جاتے ہوئے، کہیں گلی میں جاتے ہوئے، کہیں فیکٹری میں پڑے ہوئے، کسی دکان پہ پڑے ہوئے، کوئی بھی اگر ایسی چیز ہے جو سبجیکٹڈ ٹو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے اور اس کے اوپر وہ لیبل نہیں ہے، جو پرائس اس کا جس طرح ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوئی، تو وہ اس کو اٹھا کے کنفسکیٹ کر لیا جائے گا۔ یہ بہت خطرناک پروویژن ہے، سوری ٹو سے خطرناک کہنا ہی پڑا، وہ اس وجہ سے کہ یہ اب ان کے پاس اختیار آ گیا ہے کہ چاہے ہار روڈ پہ چلے جائیں، چاہے لبرٹی مارکیٹ میں چلے جائیں، چلتی ہوئی گاڑی کو روک لیں اور جو ہے وہ اس بندے کو بھی جو ہے ساتھ، اس وہیکل کو بھی ساتھ اور اس کے مال کو بھی ساتھ جو ہے وہ اس کو ضبط کر لیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس پر جو ہے چیمبر آف کامرس کو جو ہے اس کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے کہ اگر جو ہے اس کے پاس اگر کوئی ویلڈ سیل ٹیکس انوائس ہے اور اس میں مکمل سی تفصیل لکھی ہوئی ہے، یہ گڈز ہیں، اگر لیبل جو ہے کہیں کسی وجہ سے اتر گیا ہے یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کارٹن سے دوسرے کارٹن میں شفٹ کرتے ہیں، ایک کارٹن ٹوٹ گیا یا خراب ہو گیا تو دوسرے کارٹن میں جا رہا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو یہ اس طرح کی جو سہون غلطیاں ہیں وہ ہوتی ہیں انسانوں سے، تو یہ اتنا جو ہے ہارڈ شپ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں لاء ٹیکس بار کی طرف سے اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے یہ ایشو ایسا ہے جس کو ایجیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ 45A جو ہے ذکر ہے وہ میں نے وہ بھی ریپروڈیوس کر دیا ہے کہ 45A کیا ہے، اس کو آپ نے پڑھا ہوگا اور یہ اس نے لکھا ہے کہ یہ پریسکرائب کر سکتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پریسکرائب کر دیا۔ تو یہ میری مختصر سی جو تھی، میرا کوشش کی ہے کہ میں آپ کو باقاعدہ جو ہے اس میں جو کچھ آیا ہے اس کو، اس کی نیٹی گریٹیز کیا ہیں میں آپ تک پہنچا سکوں، کس حد تک کامیاب ہوا ہوں، یہ آپ کی کلیپنگ مجھے بتائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔